الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقاکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ مما رزقا حسنا فہو ينفق منہ سرا وجہرا هل یستطیعون الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او ہوا اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تمہیں، پھر جان بھی قبض کرے گا تمہاری، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں لوٹایا جاتا ہے ناکارہ عمر کی طرف تاکہ وہ کچھ نہ جانیں جان لینے کے بعد۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے تم میں سے بعض کو اور بعض پر دولت کے لحاظ سے، پس کیا وہ لوگ جنہیں برتری بخشی گئی ہے وہ لوٹانے والے ہیں اپنی دولت کو ان پر جو مملوک ہیں تاکہ وہ سب برابر ہو جائیں؟ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا تمہاری جنس سے عورتیں، اور پیدا فرمایا تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے، اور رزق عطا فرمایا تمہیں پاکیزہ، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان معبودوں کی جو کہ آسمانوں اور زمین میں ہے، ان کو رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، پس نہ بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بیان فرمائیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، ایک بندہ ہے جو مملوک ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے رزق دیا اپنی جناب پاک سے بہترین رزق، بس وہ خرچ کرتا رہتا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ، کیا وہ برابر ہیں آپس میں؟ الحمدللہ، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دو آدمیوں کی، اس میں سے ایک تو گونگا ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، جہاں کہیں اسے وہ بھیجتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا کسی بھلائی کے ساتھ۔ کیا برابر ہو سکتا ہے یہ شخص اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ اور وہ راہ راست پر گامزن ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی مخفی باتوں کو، اور نہیں قیامت برپا ہونے کا معاملہ،
مگر جسے آنکھ تیزی سے جھپکتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ جلدی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور بنائے تمہارے کان، آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی آپ کو یاد ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تخلیق اور توحید کے لیے بڑے مضبوط وزنی دلائل دیے۔ پہلی دلیل یہ کہ آسمانوں سے پانی کا برسنا، اس سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، اور پھر پھل پھول اور اناج کا تیار ہونا، اور اس کا انسانی زندگی کے لیے سامان ہونا۔ دوسری دلیل مویشیوں کی پیدائش جس پر سواری کرنا، سامان ضرورت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، ان کا گوشت کھانا اور ان کے اون سے کپڑے بنانا اور ان کے چمڑے سے جوتے بنانا، اور پھر کمال حکمت سے ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے میٹھا دودھ نکلنا جو انتہائی لذیذ صحت بخش فرت بخش ہوتا ہے۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کاملہ کی کہ جس طرح کھجور، انگور اور دیگر مختلف اقسام کے پھل پیدا کرنا اور ان سے رس نکال کر نشہ آور بنا کر اپنی زندگی کو غرق اور تباہ کرتا ہے، یہ اس سے پاکیزہ رزق کھا کر اپنے لیے صحت مند ہونے کا سامان کرتا ہے۔ چوتھی دلیل شہد کی مکھی کی دی جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا کہ وہ درختوں اور پہاڑوں اور مکانات پر اپنے محلات بناتی ہیں، اپنی تنظیم کرتی ہیں، اپنے سے ایک مکھی کو ملکہ بنا کر اس کے حکم پر چلا جاتا ہے، ان کی تقسیم کی جاتی ہے، کوئی رس لینے جاتی ہے، کوئی اس کو سٹور کرتی ہے اور اسے موم نکال کر الگ رکھتی ہے، اور کوئی اس مال کی حفاظت کے لیے مقرر کی جاتی ہے۔ بہرحال ان کی اس کوشش سے شہد نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، لذیذ شفا بخش جو کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق، توحید اور قدرت کے بے شمار دلائل ہیں جو کائنات کے ذرہ ذرہ سے عیاں ہیں، مگر ان کو وہی سمجھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے جن کے دل و دماغ زندہ ہوں۔ اگر ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہوں تو وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا، بلکہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتا رہتا ہے۔ یہ زندگی، یہ روشنی صرف نسط رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل و دماغ زندہ اور روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، اس کی ربوبیت کی پہچان کے لیے نسط رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازحا ضروری ہے۔ آج کا فرمان بھی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کے متعلق ہے، جس میں فرمایا گیا کہ باہر کی دنیا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دیکھو کہ کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے پیدا فرماتا ہے۔ اس وقت وہ انسان کس چیز کے قابل نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے سمجھ دے دیتا ہے، اس کے رزق کا سامان اس کی ماں کے سینے میں پیدا فرماتا ہے، پھر وہ توانا، تندرست، جوان بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کے پاؤں، ہاتھ اور دماغ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ان تمام دولتوں اور عزتوں سے نوازتا ہے، لیکن جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں ان کی کوئی ملکیت نہیں، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے بے جان چیزوں اور بتوں سے عنایت کی توقع کرنا کتنی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کا اور منکر کا یہ فرق ہے کہ مومن ایسے مالک کا غلام ہوتا ہے جس کے قبضہ میں سب کچھ ہے اور ہر چیز ہے، اس لیے اس کی ہر چیز محفوظ اور مفید ہوتی ہے۔ اس کے برعکس منکر کافر خود بھی ناکارہ اور جن سے وہ امید رکھتا ہے وہ بھی ناکارہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس میں سب کچھ پیدا فرمایا انسان کے لیے، مگر انسان ناشکر ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول کر بتوں کی پرستی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے لوگوں کو ذلت اور رسوائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور روز قیامت یہ لوگ شرمندہ اور نامراد ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے آنے میں دیر یا مشکلات پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ یہ آنن فانن آئے گی، اور اس وقت پھر انسان کو مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے وقت کے آنے سے پہلے اپنے مالک کو ماننا اور پہچاننا ضروری ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے، اور اطاعت صرف نسط رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں نسط رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے ہدایت کی جاتی ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.